اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو اسلامک ورڈ 76 کی طرف سے السلام علیکم۔ آج پھر ایک بار آقا علیہ السلام کی تمام امت کے لیے نہایت ہی زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں، جس میں آپ کو سب سے روزمرہ زندگی میں آج کل ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز پڑھنے کے دوران ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں کئی طریقے کے کئی طرح کے جن سے وسواس آتے ہیں، جسے ہم وسوسے کہتے ہیں۔ اور یہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم جیسے ہی اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں، یہ شیطانی عمل، یہ وسواس کا، یہ وسوسوں کا شیطانی عمل جو سا ہے ہمیں آ کر نماز میں تنگ کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں، ہمیں ہمارے روزمرہ کے کام، ہمیں کوئی نہ کوئی کبھی کوئی چیز گرنے کا وسوسہ، کوئی چیز سامنے آنے کا وسوسہ، دل میں کسی چیز کا خوف، سجدے میں جاتے ہوئے دل میں جس قسم کا خوف ہوتا ہے، طرح طرح کے ہمارے دل میں، خاص کر کے جب ہم تنہائی میں نماز ادا کر رہے ہوں، تب یہ وسوسے جو سے آتے ہیں ہمارے سامنے، اور یہ جتنے وسوسے ہیں آ کر ہماری نماز کو اور ہماری جو پوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طریقے سے ہمیں پرخلوص اور سچی اور بالکل پکی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طرح ہم نے کنیکٹڈ ہونا ہوتا ہے، رب سے جیسے ہم نے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک طرح کی خرابی آ جاتی ہے۔ یہ شیطان کا ہی یہ عمل ہے، شیطان کی وجہ سے ہی یہ وسوسے جو سے ہماری نماز میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو سے اپنی نماز کو بالکل جو سا ہے پرخلوص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے، اپنی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ نہ ہی سب سے پہلی بات کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے، تمام امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی اور مسلمان ہونے کی جو سا ہے نیت سے، اس کی وجہ سے جو سا ہے ہم لوگوں کو سب سے پہلے نماز کا ترجمہ آنا چاہیے کہ نماز کیا کہہ رہی ہے، نماز کیوں پڑھ رہی، نماز ہمیں کیا بتا رہی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو گفتگو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بات چیت کرتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب آنا چاہیے، ہمیں اس کا اصل طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں، کیوں سجدہ ادا کریں، رکوع میں جا کر ہم رب تعالیٰ کی کیا تسبیح ادا کریں، ثنا میں جا کر ہم لوگ کیا پڑھیں، ثنا کیا ہے، تشہد کیا ہے، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں اور ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس حال میں ہم لوگوں نے سادی صورتوں کی جتنی ہمیں قرآن مجید نماز میں صورتیں رکھی گئی، ہم نے اس کے رٹے لگا کر سیدھے طریقے سے وہ پڑھ کے نماز، سجدے پہ سجدہ، جی نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز یہ ہے کہ نماز کا مطلب آنا چاہیے، ہم نماز میں کر کیا رہے ہیں، کس کے سامنے کیا پاکی بیان کر رہے ہیں، کس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور کیا کلمات سے اس رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتی چلوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، آپ کو اس میں اپنے لیے بھلائی نظر آئے، تو اس کو دوسروں کے لیے بھلائی سمجھ کر بھی آگے شیئر ضرور کیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو نماز میں وسوسے آنے کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کو نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آپ کے طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کے پہلے ہمیشہ نماز شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں کامل وضو کریں۔ کامل وضو کیا ہے کہ وضو کے فرائض اور شرائط کو صحیح اور مکمل طریقے سے ادا کیا جائے، اور اس کے بعد جب ہم وضو صحیح طریقے سے ادا کر لیں، ہماری پاکی کا خیال ہو، ہمارا جسم پاک ہو، ہماری جگہ پاک ہو، ہمارا منہ صحیح طریقے سے قبلہ کی جانب ہو، اور جب ہم نماز شروع کرنے لگیں اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھ لیں، جس سے شیطان ایک تعوذ پڑھنے سے ایک مکھی کی مانند ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے قریب نہیں آتا۔ جب آپ یہ کر لیں گے، اس کے بعد دوسرا عمل آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب آپ نماز کی پہلی جون سی ہے ثنا ادا کرنے لگے، نماز میں ثنا پڑھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ سیدھی حالت میں کھڑے ہو جائیں نماز کی حالت میں، تو آپ نے جب پڑھنی ہے سبحانک اللہم، تو کوشش کریں ہر آیت پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے قلب پر یعنی اپنے دل پر اتنی زور سے رکھیں کہ آپ کا دل، آپ کی دھڑکن جو سی ہے آپ کے دماغ کو محسوس ہو، آپ کو آپ کی دھڑکن کی حرکت محسوس ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ہاتھوں کو دبا کر سینے پر رکھ
کر نماز ادا کریں گے تو آپ کی جو دھڑکن ہوگی، آپ کا جو دل دھڑک رہا ہے، وہ آپ کو اس کی حرکت محسوس ہوگی، آپ اس کے دھیان میں لگے رہیں گے، آپ کو نماز کے اس کے علاوہ کوئی اور خیال نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے آپ بہترین اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے نماز ادا کر سکیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسم کا شیطانی وسوسہ آپ سے دور رہے گا، نہ ہی آپ کا خیال کسی اور جانب جائے گا، اور نہ ہی آپ کی نماز فاسد ہوگی، نہ ہی آپ کی نماز جونسا ہے نامکمل رہے گی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ایک بار پھر آپ سے کہتی چلوں، اس کو لازمی لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجئے گا، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامک ورڈ 76 کے چینل کو سبسکرائب کر ہر آنے والی ویڈیو کو اپنے تک پہنچا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔